اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور بت پرستی اور جوئے کے تیر رجس من عمل الشیطان، نجس ہیں، ناپاک ہیں، شیطان کے عملوں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، سو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خمر کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے گزشتہ 2 درسوں میں تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پر میسر جوئے کو کہتے ہیں، اور اس کا نام میسر رکھا گیا ہے۔ میسر یسر سے ہے، آسانی سے، چونکہ جوئے میں بسا اوقات بڑی آسانی کے ساتھ کافی سارا مال ہتھے لگ جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام یسر رکھا گیا ہے، لیکن وہ جیسے آتا ہے ایسے ہی ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے، اور نتیجہ اس کا بربادی ہی بربادی ہے۔ چنانچہ جو بھی اس کام میں پڑتا ہے یقیناً وہ بربادیوں میں دنستا چلا جاتا ہے، اور آج کل اس کی بہت ساری صورتیں رائج ہیں، جیسے لکی کمیٹی ہے، بولی والی کمیٹی، اور اسی طرح یہ بانڈ وغیرہ۔ ہماری قوم فطری طور پر معجزوں کی عادی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا سبب لگے کہ راتوں رات ہم امیر ہو جائیں۔ محنت اور تدریج اس کی طرف توجہ نہیں دیتی جو اصل راستہ ہے، اصل طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال میسر پر پہلے بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی، تو یہ بھی نجس ہے، شیطان کے عملوں میں سے ہے، اس کا نتیجہ بھی بربادی ہی ہے۔ انصاب نصب کی جمع ہے، جن چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی، جن پتھروں کی، وہ 2 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک قسم تو وہ ہوتی تھی جو باقاعدہ تراشی جاتی تھی، جیسے بت بنائے جاتے تھے، ان کے نقش و نگار تراشے جاتے تھے، تو ان کی پوجا ہوتی تھی۔ اور بسا اوقات اسی طرح کسی پتھر کو بھی رکھ لیتے تھے بغیر تراشے، تو وہ پتھر یہاں پر مراد ہیں۔ بتوں کی پوجا بھی منع ہے، اور اسی طرح کسی بھی چیز کو متبرک سمجھ کے رکھ لینا اور اس کی پوجا شروع کر دینا، یہ بھی نجس ہے، شیطان کے عملوں میں سے ہے۔ اور ہمارے ہاں دکانوں پہ اور کاروبار میں اور تشہیری مہموں میں تقریباً ہر جگہ پر تصویر استعمال ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ بسا اوقات معصوم بچوں کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں ان پر بھی جانداروں کی تصویریں چھپی ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتوں کے دور رہنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ بچوں کی حفاظت اللہ کی رحمت کے فرشتے کرتے ہیں، اور بچوں کی کیا، ہر ایک انسان کی حفاظت اللہ کی رحمت کے فرشتے کرتے ہیں۔ اگر یہ حفاظت کرنے والے فرشتے نہ ہوں تو جس قسم کی بلائیں اس دنیا میں بستی ہیں، ایک لمحے میں انسانوں کو ختم کر کے رکھ دیں۔ تو جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہ رہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر عام طور پر بچوں کو لے کے آتے ہیں، جی ڈرتے ہیں، دم کر دیں، نظر لگ گئی ہے، اور جب ان کے کپڑے دیکھے جاتے ہیں تو اس پر جانداروں کی تصویریں چھپی ہوتی ہیں، تو ان سے گریز کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر بھی تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، بسا اوقات اپنی، بسا اوقات بزرگوں کی، اپنے آبا و اجداد کی، اور اسی طرح سینریوں میں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں، تو رحمت کے فرشتوں سے محرومی کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہیں۔ والازلام، ازلام یہ قرعہ اندازی کے لیے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے،
اور یہ بھی جوئے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ چند لوگ مل کر کوئی اونٹ خرید لیتے تھے اور پھر قرعہ اندازی ہوتی تھی، تو جس کے نام کا تیر نکل آتا تھا یہ سارا اونٹ وہ لے لیتا تھا، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نیک فال بد فال کے لیے بھی یہ تیر استعمال ہوتے تھے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر 2 تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک میں جوئے کے تیر ہوتے تھے اور ایک میں نیک فال اور بد فال لینے کے تیر ہوتے تھے۔ اگر کسی آدمی نے سفر کرنا ہوتا تو جا کر ان میں سے تیر نکالتا، اگر اس پر لا لکھا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ سفر ٹھیک نہیں ہے، اور اگر نام یا اس قسم کے لفظ ہوتے تو اس کا معنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سفر ٹھیک ہے۔ اور کچھ تیر خالی ہوتے تھے جن پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، اگر وہ نکل آئے تو پھر دوبارہ اس عمل کو دہرانے کا حق ہوتا تھا، یہاں تک کہ واضح طور پر کوئی ایسا تیر نکل آئے جس پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ تو یہاں پر 2-3 باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک تو نیک فال لینا بد فال لینا، اسلامی مزاج یہ ہے کہ نیک فال لینا تو جائز ہے، لیکن بد فال لینا یہ جائز نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، آپ کسی کا نام پوچھتے، اگر وہ نام اچھا ہوتا، اس کا معنی اچھا ہوتا، تو آپ اس پر مسرت کا اظہار فرماتے، خوشی کا اظہار فرماتے اور اس سے نیک فال بھی لیتے۔ اور ان کے بسا اوقات قبیلے کا نام پوچھتے تو قبیلے کا نام اچھا ہوتا، معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہوتا، تو آپ اس سے خوشی کا اظہار فرماتے اور اس سے بھی نیک فال لیا کرتے تھے۔ لیکن بد فال لینے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بد فال لینے کی بھی بہت ساری صورتیں رائج ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر راستہ کاٹ جانا کسی جانور کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفر ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں نکلے سہولت سے، آگے گاڑی میسر آ گئی، سہولت سے کوئی ایسا بندہ مل گیا جو ہمیں سہولت سے لے کر چلا گیا، اس پر مسرت بھی ہوتی ہے اور یہ نیک فال بھی ہے، اچھی بات ہے۔ اور کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے طبیعت خوش ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن بد فال لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ان کے ہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ باہر نکلتے اگر کوئی درخت ہوتا تو اس پر پتھر پھینکتے، تو پرندے اڑ کر اگر دائیں طرف کو جاتے تو نیک فال لیتے، بائیں طرف کو جاتے تو بد فال لیتے، تو یہ بھی ان کا طریقہ کار غلط تھا۔ اور ہمارے ہاں بد فال میں سے رائج صورتوں میں سے ایک یہ بھی رائج ہے کہ صبح صبح دکان والے ادھار نہیں دیتے۔ اگر کوئی ادھار لینے والا آ جائے تو اس کو بد فالی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صبح صبح آپ کو ادھار دے دیا تو سارا دن پھر ہم کیا کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن ادھار ہی چلتا رہے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ صبح ادھار اگرچہ لینا یہ تو شریعت کے ہاں مناسب نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ادھار کسی کو دینا یہ بہت بڑے اجر کی چیز ہے، تو یہاں پر اتنے بڑے اجر سے محروم ہو رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس محرومی کا احساس اپنے دل میں ہوتا، الٹا ہم کسی کو ادھار دے کر بد فالی لیتے ہیں، تو جس کو شریعت نیک عمل کہتی ہے اس کو ہم بد فالی والا عمل سمجھتے ہیں، جو کہ درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آج پتہ نہیں صبح صبح کس نیش کے متھے لگ گئے ہیں، یہ بھی ہمارا رائج جملہ ہے، حالانکہ منحوس ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھی، صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھا جس میں بد نگاہی بھی ہوئی اور کانوں کے گناہ بھی ہوئے، تو ان چیزوں سے ہم نہیں گھبراتے۔ اگر کوئی بندہ کوئی مسلمان متھے لگ جاتا ہے تو اس کو سارا دن کوستے رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں صحیح اعمال میں سے نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں پر قرعہ اندازی کی ہے، تو قرعہ اندازی جوئے میں بھی ہوتی ہے، وہ منع ہے، جس میں دوسروں کا حق متاثر ہو اور جس میں اپنا لگایا ہوا پیسہ، اپنا خرچ کیا ہوا یا سارا ہی چلا گیا یا سارا ہی آ گیا،
یا اپنا بھی چلا گیا یا دوسرے کا بھی اپنے پاس آ گیا، تو اس کام کے لیے قرعہ اندازی جوا ہے جسے منع کیا گیا ہے۔ لیکن بعض ایسی بھی صورتیں ہیں کہ اس میں قرعہ اندازی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر چند بھائی ہیں، وہ اپنی وراثت تقسیم کرتے ہیں، سب کا حق بھی برابر ہے، اور جو تقسیم کار انہوں نے کی ہے ہر حصے کی ویلیو اور قیمت بھی برابر ہے، لیکن اب یہ تعین کرنا مقصود ہے کہ اس میں سے کون سا حصہ کس بھائی کو دیا جائے، تو اس مقصد کے لیے اگر قرعہ اندازی کر لی جائے جس سے دوسرے کا حق بھی متاثر نہیں ہوتا، اپنا حق ضائع بھی نہیں ہوتا، لیکن آسانی کے ساتھ یہ تعین ہو جاتا ہے کہ کون سا حصہ کس کو دیا جائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرعہ اندازی کر لی جائے، پہلے نمبر والا فلاں کا ہو گیا، دوسرے نمبر والا فلاں کا ہو گیا، تیسرے نمبر والا فلاں کا ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حق بھی سب کا مساوی ہے، ملا بھی سب کو مساوی ہے، صرف نمبرنگ کے اعتبار سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ہم قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چیز ایک یا دو ہے لیکن متمنی بہت سارے لوگ ہیں، تو اس میں کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا۔ جیسے عام طور پر قرعہ اندازی ہوتی ہے عمرے کے ٹکٹ کے لیے، فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کے لیے، تو جتنا مجمع ہوتا ہے سارا ہی اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ میں عمرے پر جاؤں اور مجھے عمرے کا ٹکٹ مل جائے، لیکن وہاں پر چیز ایک ہے، متمنی بہت سارے ہیں، اب وجہ ترجیح تلاش کرنے کے لیے ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی جوا نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، سفر میں جانا ہوتا تو ازواج مطہرات سبھی کا حق برابر ہے، سبھی آپ کے ساتھ جانے کی تمنا رکھتی ہیں، لیکن تعین کرنے کے لیے کہ ساتھ کس کو لے کر جائیں آپ قرعہ اندازی کرتے تھے، جن کا نام نکل آتا تھا ان کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو کچھ قرعہ اندازی کی صورتیں صحیح ہیں، جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال جن میں حرج ہے وہ نجس ہیں، شیطان کے عملوں میں سے ہیں، جن سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کامیابی ان سے بچنے میں فرماتے ہیں، جبکہ ہم کامیابی انہی چیزوں کے اندر تلاش کرتے ہیں، تو یہ بالکل الٹی گنگا بہنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔